اچھا یہ ایک بات بتائیں، سنا ہے آپ نے ملا عمر سے بھی ملاقات کی ہے، اسامہ سے بھی ملاقات کی ہے، یہ کتنے دن ہوئے؟ وہ اس وقت کیے جب وہ خطرناک نہیں تھے دنیا کے لیے، جو ان سے ملنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ 9/11 سے پہلے؟ پہلے خطرناک نہیں تھے آپ؟ یعنی کہ 9/11 سے پہلے؟ 9/11 سے پہلے، دونوں کے ساتھ 9/11 سے پہلے کی ہوئی ہے افغانستان میں؟ افغانستان میں۔ اچھا، ملا عمر شخصیت وہ کیسی ہے؟ میں نے کوئی اتفاق نہیں لایا۔ شخصیت اس میں یہ دیکھیں کہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بڑا اسٹریٹجسٹ ہوگا، کوئی پولیٹیشین بڑا نہیں ہے، بڑا سیدھا سادہ انسان ہے، لیکن اس کی کمٹمنٹ کی لیول ایسی ہے۔ مثلا اس وقت دیکھیں جب انہوں نے آغاز کیا اس سے، تو ایک اس وقت مجاہدین کی اور جو وار لارڈس تھے ان کی ایک بڑی قوت تھی۔ بعد میں تو ٹھیک ہے، ان کے سپورٹ کے لیے پاکستانی بھی آ گئے، کچھ اور ممالک کے بھی آ گئے، عرب دنیا کے بھی، اب بھی شاید اس ریجن میں ایک گیم ہو رہا ہے تو ان کے سٹرگل کو مختلف لابیز جو ہے وہ سپورٹ۔ ملا عمر کا دوسرا کمال یہ دیکھیں، یعنی میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ مجھے اختلاف ہے، میں پہلا پاکستانی جرنلسٹ ہوں جن کو ملا عمر کی حکومت میں انہوں نے جیل میں رکھا، ہفتہ ڈیڑھ جو ہے میں ان کی قید میں رہا، لیکن پھر انہوں نے کہا یہ تو اپنا ہی بندہ ہے، چھوڑ دیں اس کو، یہ کہا۔ سلوک ان کا کیسا تھا؟ مارا شہرہ نہیں انہوں نے؟ نہیں، مارا شارہ نہیں تھا، لیکن باہر ایک لحاظ سے ٹارچر بہت کیا تھا ان کے انٹیلیجنس نے۔ ان کا یہ خیال تھا اس وقت کہ میرے پاس ذہنی ٹارچر؟ ذہنی ٹارچر یہ کہ رات کو جگائے رکھتے تھے، ریٹن کوشچن وہ کوشچنیر دیتے تھے اور ریٹن مجھ سے جواب لیتے تھے اس کے، اور پھر یہ کہ باقی لوگوں سے یا فیملی سے وہ رابطہ اس میں نہیں۔ بعد میں پھر جب وہ معاملہ انہوں نے اوپر کے لیول پہ اٹھا لیا، یہاں ہمارے جرنلسٹوں نے احتجاج کیا، پشاور میں ان کے سفیر سے رابطہ کیا گیا، تو ملا عمر تک جب بات پہنچی تو انہوں نے پھر یہ مہربانی کی کہ مجھے ریلیز بھی کروا دیا، اور ان کے اس وقت کے جو ننگرہار صوبے کے گورنر تھے مولوی صدر اعظم، انہوں نے پھر اپنی گاڑی بھی بھیجی، پھر بڑی اس نے معذرت بھی کی، مہمانداری بھی کی، اور پھر خود ان کے سٹاف پیسے شیسے بھی دیے صحافیوں کو؟ پیسے شیسے بھی سنا بڑے ملتے ہیں، لفافے شفافے؟ ہاں لفافے تو وہ اس طرف زیادہ ہیں، اچھا ادھر نہیں ہے؟ ادھر تو وہ فقیروں والے، وہ تو میں آپ کو یہی بتاتا تھا دیکھیں کہ روٹی شوٹی ہوتی ہوگی؟ روٹی شوٹی بھی ہوتی تھی، اس میں خلوص تو زیادہ ہوتا تھا، لیکن چودھری صاحب کی روٹی جتنے تکلفات اس میں نہیں ہوتے تھے، ایک سادگی۔ مثلا ملا عمر بیٹھے ہوتے تھے، کعوے کا وہ ایک بڑا ان کا جو برتن ہے وہ بڑا ہوتا تھا۔ اچھا میں جو آپ کو بتا رہا تھا نا کہ دیکھیں کعوہ پیتے جاتے تھے؟ ہاں کعوہ زیادہ پیتے تھے، اور کھانا وہ پھر کھانے کے وقت میں صحیح دیتے تھے، کعوہ ہی زیادہ پیا جاتا ہے، لیکن اس میں دو ہوتی تھی نا، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا دسترخوان بہرحال چودھری صاحب جیسا پرتکلف نہیں تھا جس نے اس میں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں ملا عمر نے کابل کا جو قصر ہے جس کو ایوان صدر کہتے ہیں، ان کا چونکہ ایک تاریخی پس منظر بھی ہے، اس میں ایک بڑی اٹریکشن ہے، لیکن یہ بندہ آخری وقت تک قندھار میں رہا اور اس نے ایک دن بھی اس کو انجوائے کرنا نہیں۔ چودھری صاحب سے آپ پوچھیں کہ ایوان یہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا ایوان صدر ہے اس میں کتنے، اور جو ایک مرتبہ گھس جاتا ہے پھر باہر نکلتا نہیں ہے۔ قسم والی گل ہے، میں ایک رات میں وزیر اعظم حضری سوتا ہے۔ اچھا نہیں، میں اپنے گھر آ کے سوتا تھا۔ ہاں اچھا، آپ تو خیر اپنے گھر آ کے آپ کو پتا تھا کہ معاملہ عارضی ہے، لیکن دوسرا جو دوسرا بیٹا ہوتا تھا اس کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا نا۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ ملا عمر کے اس پورے دور میں کبھی کسی نے اس کے بیٹے کو، اس کے بھائی کو، اس کی کسی اور رشتہ دار کو انہوں نے کسی حکومتی عہدے پہ نہیں دیکھا۔ چودھری صاحب کو دیکھیں آ گئے تو کتنے مؤنس الہی تک، میاں صاحب کو دیکھیں، نواز شریف کو دیکھیں، زرداری صاحب کو دیکھیں، ہمارے پالیٹیشین فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں، ہمارے پالیٹیشین جتنے ہوتے ہیں، ایون جب قاضی صاحب آگئے انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو اور باقی اس کو جو اسمبلیوں تک ملا عمر صاحب کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ چوئی صاحب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ سارے سیاستدانوں کو آپ لتاڑیں کہ ہمارے مذہبی لیڈروں کے خلاف آپ ایک بات بھی کریں۔ اتنے ماشاءاللہ نورانی چہرے ہیں، اتنے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، پریزگار لوگ ہیں، اتنا وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، سیاست کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف ویسے ہی اب اس طرح کی بات؟ آپ چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح باتیں کرتے، چودھری صاحب نے پورے ان کے ساتھ لین دین انہوں نے کی تھی 17th امینڈمنٹ پہ، یہ جو مدرسے کی ڈگریوں کا چکر تھا، تو چودھری صاحب کو سب کچھ اندر کی کہانیاں پتہ ہے۔ ایسے چیز ہے سیاست ہے۔ اچھا یہی سیاست ہے۔ اچھا جی یہ تھوڑا سا مختصر سا مجھے بتائیں کہ جو اسامہ بن لادن تھے ان کی شخصیت کیسی تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ کسی مشن پہ تھے، ہمارے مسلمانوں کے مشن پہ تھے یا کسی اور مشن پہ تھے؟ لادن فیملی کا ایک شہزادہ جن کو دنیا کی تمام تعیشات اویلیبل تھی، ایک زمانے میں ان کی دولت جو ہے بن لادن فیملی کی وہ سعودی شیوخ سے بھی زیادہ تھی۔ اسامہ کے والد اس وقت ذاتی جہاز کے مالک تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ ایک ساتھ دوسرا ان کے ہاں ایک انتقام کا بھی آ گیا، وہ کہتے ہیں دنیا نے اور عرب رولر نے اور پاکستانی رولر نے ہمیں استعمال کر دیا
اور ہیرو کی بجائے زیرو بنا دیا اور اب ہمیں وہ کر رہے ہیں. تو ایک وہ بھی تھا سعودی کی سیاست کا بھی اثر. صاحب یہ بتائیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اب بھی جو ہے نا طالبان کے ساتھ رابطے ہیں, آپ سے باقاعدہ وہ رابطے میں رہتے ہیں, جو خبریں آپ کو ہوتی ہیں وہ شاید کسی دوسرے صحافی کو نہیں ہوتی, یہ صحیح بات ہے؟ بالکل, میرے ایک جرنلسٹ کے کام ہی یہی ہے کہ وہ رابطہ رکھیں. میں اس ایریا کو کور کرتا ہوں 98 سے ابھی تک, جب طالبان حکمران تھے تب بھی, جب اس کے بعد بھی تھے, اب پورے اس ایریا میں. تو میرے جو اس معاملے میں حکومتی لوگ اس کو ڈیل کرتے ہیں ان سے بھی رابطہ ہوتا ہے, جو باہر کی دنیا کے جو لوگ کرتے ہیں ان سے بھی رابطہ ہوتا ہے, جو لوگ اس موضوع پہ نظر رکھتے ہیں ان سے بھی ہوتا ہے, اور وہاں پہ بھی حامد کرزئی کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے, جو حکمت یار ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے, اور افغان طالبان جو ہے وہ بھی ایک کی اس معاملے میں ان کے ساتھ. ایک بریک لے لیتے ہیں. ہاں بریک تو بڑی ضروری ہوتی ہے نا, پتہ نہیں گل کر لگنا تو بریک آپ پتہ کی بات بریک کے بعد کر لیجیے گا, ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے. اور کسی کام دے لا